میں فلسفہ ولایت پیش کروں کہ ہمارے مذہب میں جو ولایت ہے، ولایت علی خاص طور سے جس کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، اور ہمارے یہاں ہے تو بقیہ اسلام میں کیوں نہیں ہے؟ جبکہ توحید کے سب قائل ہیں، نبوت کے سب قائل ہیں، خلافت کا ذکر ہر طرف ہے، تو ولایت کا جو چرچا ہمارے پاس ہے، یہ چرچا آپ دوسرے مسلمانوں میں نہیں سنیں۔ یہ ولایت کیا چیز ہے؟ اور پھر اس ولایت کے سلسلے میں بھی ایک ہی نام آتا ہے، مولا علی، کئی نام نہیں آتے، ایک ہی نام آتا ہے، تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت، ولایت مآب، جو بھی کہیے اس سے مراد علی ہوتے ہیں، تو ایک ہی نام آتا ہے علی۔ تو یہ کون سا تاج ہے جو علی کے سر پر ہے؟ یہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے خاص فرقے میں، اثنا عشری فرقے میں، جس کا تذکرہ ہے اور دوسرے لوگوں میں نہیں؟ اور اس کی فلسفی کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں دیکھیے 5 عہدے ہیں، الہی عہدوں میں 5 عہدے ہیں، بہت بڑے بڑے عہدے، اور بہت چوٹی پر کے عہدے جو ہیں وہ 5 ہیں۔ نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت، سب لفظیں عربی کی ہیں، ہماری مادری زبان عربی ہے نہیں، اس لیے بعض بات سمجھنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے 5 بڑے عہدے ہیں جو اللہ کے خاص بندوں کو ملتے ہیں، ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کو نہیں ملتے، جو معصوم ہوں، جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے، ان لوگوں کو ملتے ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ کوئی نبی بنتا ہے، کوئی رسول بنتا ہے، کوئی امام بنتا ہے، کوئی خلیفہ بنتا ہے، کوئی ولی بنتا ہے۔ سب کے معنی کیا ہیں؟ بنتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، تاکہ کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو ان کے ذہن میں الجھن نہ پڑے کہ یہ کیا ہے، نبی کیا ہے، امام کیا ہے، رسول کیا ہے، خلیفہ کیا ہے، ولی کیا ہے۔ دیکھیے نبی عربی لفظ ہے، سب لفظیں عربی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، سب لفظیں عربی ہیں، اردو کی یا ہندی کی یا گجراتی کوئی لفظ نہیں، سب لفظیں عربی۔ نبی جو ہے وہ عربی لفظ ہے۔ نبی کا ورب ہے نبا، جی آپ، نبی کا ورب ہے نبا۔ نبا کے معنی ہے خبر، نیوز، اطلاع، اسی سے بنا ہے نبی، خبر دینے والا، نیوز دینے والا، اطلاع دینے والا، سمجھے آپ؟ جو ادھر کی خبر ادھر دے، جو اللہ کی مرضی کی خبر ہمیں دے، جو مذہب کی خبر ہمیں دے، جو یہ اطلاع دے ہمیں، انفارمیشن دے ہمیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وہ نبی ہے۔ واضح ہوئی بات؟ جو اطلاع ادھر کی، جو نیوز ادھر کی ہے وہ ادھر دے، وہ نبی ہے۔ رسول ارسال عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بھیجنا۔ ارسال کرنا، اردو میں بھی بولتے ہیں کبھی کبھی، ہم نے خط ارسال کیا، فلاں ہوا۔ ارسال معنی عربی میں بھیجنا۔
رسول مانے بھیجا ہوا، جس کو کوئی بھیجے وہ رسول ہے۔ آپ اگر اپنا آدمی کسی آدمی کے پاس کسی کام سے بھیجیے تو جو صاحب آپ کا میسج لے کے جائیں گے وہ رسول ہیں آپ کے، یہ کہ آپ نے ان کو بھیجا ہے۔ رسول جو ادھر سے دین لے کے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آئے، یہاں اللہ کا میسج لیے ہوئے آئے، اللہ کا پیغام لیے ہوئے آئے، اللہ کی طرف کا بھیجا ہوا انسانوں کی طرف آئے، وہ رسول ہے۔ کلیئر ہوئی بات؟ اب آئیے، امام، امام کے معنی ہے رہنما، آگے چلنے والا، لیڈر، جس کو فالو کیا جائے وہ امام ہے، جو آگے آگے چلے، راستہ بتاتا ہوا چلے، جس کے پیچھے بھیڑ چلے اور لوگ چلیں، وہ امام ہے۔ تو مسلمانوں کی، ملت کی، انسانوں کی قیادت کرنے کے لیے، رہبری کرنے کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اللہ جس کو چن لے وہ امام ہے۔ اور کیا ہم نے خلیفہ، عربی زبان کا لفظ ہے یہ بھی، خلف کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کو، خلف عربی میں پیچھے کو کہتے ہیں، جو کسی کے بعد آئے، کسی کی جگہ آ کے بیٹھے، کسی کے پیچھے پیچھے آئے، کسی کی نیابت کرے، کسی کا سکسیسر ہو، وہ خلیفہ ہے۔ زمین پر اللہ کی نیابت کرے تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، رسول کی نیابت کرے رسول کا خلیفہ ہے۔ یہ لفظ خلیفہ کے معنی، یہ عربی کی لفظیں ہیں اور یہ اس سب کے معنی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈیٹیل سے میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا تو میرے بچے اب سمجھ گئے ہوں گے معنی، ان کے دماغ میں معنی اس کے بیٹھ گئے۔ یہ چار لفظوں کی وضاحت تو ہو گئی، رسالت، نبوت، امامت، خلافت۔ ولایت کیا ہے؟ ولی کون ہے؟ اور ولی کا کام کیا ہے؟ اگر آپ کا یہ دین پہنچانا ولی کا کام ہے تو وہ رسول کا کام ہے، رسول موجود ہے اس کے لیے۔ اگر آپ کا یہ ادھر کی خبریں دینا کام ہے ولی کا تو وہ نبی کا کام ہے۔ اگر آپ کا یہ قیادت کرنا، لیڈرشپ، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا ولی کا کام ہے تو وہ امامت کا کام ہے۔ اگر آپ کا یہ کسی جگہ بیٹھ کے اس کے بدلے انتظام سنبھالنا یہ کام ہے ولی کا، رسول کی جگہ بیٹھ کے انتظام سنبھالے وہ، تو یہ کام خلیفہ کا ہے۔ سب کی ڈیوٹیاں الاٹڈ ہیں قرآن میں، حدیث میں، سب میں۔ ولی کا کیا کام ہے؟ اب سنیے، اس کو غور سے سنیے گا، فلسفہ ولایت یہ کہیں اور نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے۔ اور کیوں ہے یہ میں آگے مجلسوں میں پڑھوں گا، تاکہ جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہ مانے کہ ہمارے باپ دادا مان رہے ہیں، چونکہ ہم اس خاندان میں پیدا ہوئے، دادا بھی ہمارے ایسے ہی تھے، باپ بھی ہمارے ایسے ہی تھے، ہم بھی ویسے ہی ہے، گھر وہی ہے، شادی اسی خاندان میں ہوئی، بیٹی بیٹے اسی خاندان میں بیاہے گئے، سب وہ ایک ہی لوگ ہیں، لہذا ہم بھی وہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس فلاسفی ہے، کچھ علمی باتیں ہیں، وہ معقول ریزننگ ہے اس کے پیچھے، جب ہم مانتے ہیں۔
اب سنیے ولایت کیا ہے. مذہب جو ہے وہ ایک قانون ہے. مذہب جو ہے وہ ایک قانون ہے، یہ سمجھ لیجیے. اگر ہم بنائیں تو قانون کہلاتا ہے، اگر اللہ بنائے تو مذہب کہلاتا ہے. سمجھے آپ؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے میاں کہ قانون بھی یہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ جرم ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ہے کہ نہیں؟ یہ قانون میں مذہب بھی یہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ درست ہے یہ نادرست ہے، مذہب بھی بتاتا ہے. جس طریقے سے سزائیں ہیں قانون میں اسی طریقے سے سزائیں مذہب میں بھی ہیں. جس طریقے سے قانون بنے ہوئے ہیں، سول قانون جو ہیں دنیا میں، کرمنل لا بھی ہے سول لا بھی ہے، تو جس طریقے سے کرمنل لا قانون میں ہے ویسے مذہب میں بھی کرمنل لا ہے. چوری کرو گے تو یہ ہے، اور ڈاکہ مارو گے تو یہ ہے، اور فلاں کرو گے تو یہ سب قانون ہے. تو کرمنل لا ہے اور سول لا بھی ہے قانون میں، اور سول لا مذہب میں بھی ہے. یہ میراث کا مسئلہ ہے، یہ نکاح کا مسئلہ ہے، یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے، سینکڑوں مسئلے ہیں. یہ تجارت کا مسئلہ ہے، یہ بینکنگ کا مسئلہ ہے، یہ کاروبار کا مسئلہ ہے، یہ طہارت کا مسئلہ ہے، یہ روزہ نماز کا مسئلہ ہے، سب قانون ہے. تو سول لا بھی ہے ہمارے پاس اور کرمنل لا بھی ہے مذہب میں، دونوں طرح کے قانون ہیں. اور قانون کے پاس بھی سول لا بھی ہے اور کرمنل لا بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. فرق یہ ہے کہ مذہب تھوڑا قانون کے مقابلے میں فراغ دل زیادہ ہے. مذہب کے دل میں گنجائش قانون کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہے. اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے. کوئی آدمی اگر زندگی بھر کوئی جرم نہ کرے اور سبورسو لا اینڈ آرڈر اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، یہاں تک کہ وہ 90-95 برس کا ہو جائے، اور اس کے بعد وہ 95 ایئرز اولڈ بڈھا ایک اپلیکیشن دیتا ہے گورنمنٹ میں کہ میں 95 ایئرز کا ہوں اور آج تک میں نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا ہے، لہذا مجھے گورنمنٹ ایوارڈ دے. تو گورنمنٹ کے پاس کوئی قانون ایسے آدمی کو ایوارڈ دینے کا نہیں ہے. اس کو جواب یہ ملے گا کہ ایز اے گڈ سٹیزن آپ کا فرض تھا کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ نے نہیں کیا، آپ کو کوئی سزا نہیں ہوئی، یہی آپ کا ایوارڈ ہے. الگ سے آپ کو ایوارڈ نہیں ملے گا. ہاں جرم کریں گے تو سزا ملے گی، لیکن جرم نہیں کریں گے تو جرم نہ کرنے کا انعام نہیں ملے گا.